اب جج صاحب کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پیسے لے کر تھیلا لے کر چلے گئے ہیں کہ جناب آئے صلح کر لیتے ہیں، میں اس کا ٹریٹمنٹ کرا دیتا ہوں. آپ کو تو جج صاحب شرم آنی چاہیے تھے. اس رضوانہ بچی کے سر میں جو زخم تھے اس پہ کیڑے پڑے ہوئے تھے اور جو انفیکشن تھی اس کی کڈنی تک گردوں تک چلی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو انصاف بھی ملنا چاہیے. رضوانہ کو جج صاحب کی بیوی نے 1 سال تک اس کے والدین سے نہیں ملنے دیا. اور یہ صرف رضوانہ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ ہزاروں بچیاں آج بھی ایسے گھروں میں ہیں جنہیں بلکہ لوگوں نے تو ان کو ایڈوانس میں دے کے خاندان سے ملنے بھی نہیں دیتے. طاقتور طبقے کو شو کرتے ہوئے کہ میں جوڈیشری سے تعلق رکھتی ہوں، میں ایک جج کی بیوی ہوں، مجھے انصاف ملے گا. السلام علیکم ناظرین، انسانیت سوز واقعہ رضوانہ کے ساتھ جس طرح تشدد کیا گیا اور جس طرح بے رحمی کے ساتھ اسے مارا گیا اور اس کے بعد اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. میرے ساتھ عبداللہ ملک صاحب موجود ہیں، سول سوسائٹی کے رہنما ہیں. اس حوالے سے انہوں نے کچھ اقدامات لیے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک کیسے پہنچانا ہے. اور سب سے بڑا جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ جو ہے وہ سول جج کی اہلیہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے انہیں ضمانت بھی مل چکی ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ اگر اسی طرح اشرافیہ کو ریلیف دیا جاتا رہا اور ان کو ان کی باز پرس نہیں ہوئی، ان کو جو ہے وہ قانون کے نیچے نہ لایا گیا، تو پھر ہمارے پاکستان کا کیا حال ہوگا. عبداللہ ملک صاحب، یہ جو معاملہ ہے آپ سول سوسائٹی جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب 24 جولائی کو یہ معاملہ اٹھایا گیا سوشل میڈیا کی طرف سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے پہلا کریڈٹ تو آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ آپ نے حق اور سچ کی اس رواج کو اور مظلومیت کی اس داستان کو لوگوں کے سامنے رکھا کہ کن کن گھروں میں اور کیسی کیسی شخصیات کے گھروں میں اس قسم کا واقعات اندرونی واقعات رونما ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھیں، سول سوسائٹی نے ہمیشہ جب بھی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، اس کی بھرپور مذمت کیا. آج بھی ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے جج کے گھر میں، آصف حفیظ صاحب کے گھر میں، جو خود قانون اور جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں، انصاف دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے گھر میں ناانصافی ہونا، ظلم ہونا بذات خود ایک ایسی کہانی ہے جس کو ماننے کو اور ان کے اس رویے کو، ان کی انسانیت سوز رویے کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ ایسے بھی انسان ہیں دنیا میں، ایسے بھی جج دنیا میں کہ ان کی اپنی آنکھوں کے نیچے اس قسم کے جو ظلمات ہیں، ظلم ہیں، وہ ہو رہے ہیں اور قانون حرکت میں نہیں آتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی ایک بڑی اچھی کوشش ہے انسانیت کے لیے جنہوں نے یہ واقعات دیکھے اور واقعات دیکھنے کے بعد رپورٹ کیے اور میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اگر میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہ کرتا تو جس طرح اور ہزاروں کیس رپورٹ نہیں ہوتے، لاکھوں جو ہمارے مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، شاید رضوانہ کو بھی انصاف نہ ملتا. اور آصف حفیظ کی جو خاتون خانہ ہے، جو ایک طاقتور خاتون خانہ ہے، وہ دندناتی پھرتی ہے. پھر اس قسم کے واقعات اور سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں. ملک صاحب، ضمانت کیسے جو ہے وہ مل گئی؟ کیا اس میں بھی جو ہے وہ اشرافیہ کی عمل دخل کریں گے یا پھر جو ہے طاقتور کے لیے قانون الگ ہے، مظلوم کے لیے الگ ہے؟ اگر یہیں پر کوئی عام شخص ہوتا تو کیا اس کو بھی اتنا پروٹوکول ملتا؟ دیکھیں، پہلی تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اشرافیہ کا پاکستان ملک ہے جس میں 2 طبقات ہیں. ایک اشرافیہ کا، ان کے طاقتوروں کے لوگوں کے قوانین الگ ہیں، پاکستان الگ ہے، ملک الگ ہے، وہ دندناتے پھرتے. ایک غریب کا پاکستان ہے جس کے لیے کوئی داد رسی نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن جج صاحب نے یہ ضمانت دیا، گو کہ ضمانت پری ارسٹ بیل لینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک جج صاحب ان کی فیملی ملوث تھی، تقاضا یہ تھا کہ وہ خاتون خانہ سلنڈر کرتی. اگر وہ انوسینٹ تھی تو جا کے سلنڈر کرتی کہ جی میں انوسینٹ ہوں، میں پولیس کے سامنے اپنا بیان دیتی ہوں، اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو جو قانون مجھے سزا دے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. انہوں نے جا کر ایک